ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر اور اس کے جو نتیجے سامنے آئے اور طائف کو چننے کی جو وجوہات تھیں وہ بیان کی جا چکی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دوبارہ جب مکہ کے اندر تشریف لانا چاہتے تھے تو اس میں جو کمپلیکیشنز تھیں، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو جو خطرات تھے، اور پھر اس کو آپ نے کس طرح رفع کیا، اس کی کیا ترکیب آپ نے سوچی اور کس طریقے سے جو ہے آپ نے عدی معتم بن عدی کے پاس جو ہے اپنا قاصد بھیجا اور پھر مکہ کے اندر ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل اسائلم کے تحت داخل ہوئے۔ اس میں بھی جو آپ نے قاصد چنا اس کے پیچھے جو حکمتیں تھیں اور جو پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی میں نے بیان کیا، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھا دھن فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا چھوٹا چھوٹا فیصلہ بھی، یہاں تک کہ کسی ریپرزنٹیٹیو کو، کسی میسنجر کو کسی کے پاس بھیجنا ہے تو اس کے لیے، اس کو بھیجنے کے لیے بھی جو آپ کا فیصلہ ہوتا تھا نا، وہ پورے جیو پولیٹیکل سچویشن اور ہسٹری کو مد نظر رکھ کے ہوتا تھا۔ اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ طائف میں جو بظاہر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے نتیجے میں میں نے یہ بتایا کہ جو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لوئسٹ پوائنٹ تھا، ان دا سینس کہ آپ ہر طرح سے ظاہری اعتبار سے آپ پہ دروازے بند ہو گئے تھے اس وقت۔ تو اس طائف کے بعد پے در پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے چند انعامات اور چند یوں کہہ لیجئے کہ ایسے واقعات کو ظاہر کیا، یا ایسے واقعات کو ظہور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک فطری تقویت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا اور وہ حاصل ہوئی۔ ان میں سے اچھا، غم صرف طائف کا نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ابو طالب کا بھی انتقال اس سے جسٹ کچھ وقت پہلے ہی ہوا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال کچھ وقت پہلے ہوا، اور پھر یعنی مسلمانوں پہ جو عام صحابہ کرام کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، آپ کے وجود کو بڑا پریشان کر رہی تھیں، اور بہت ہی آپ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تنگ محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، سچویشن یہ ہوئی کہ ایک عداس والا واقعہ، جو ایک کرسچن سلیو تھا وہ ایکسیپٹڈ اسلام، اینڈ اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، تو دیٹ واز آلسو اے گڈ سارٹ آف کنسولیشن۔ دوسرا، پھر میں نے بتایا کہ سورہ یوسف کا جب نزول ہوا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تقویت حاصل ہوئی ان یعنی غم اور پریشانی والی سچویشن کے اندر۔ سورہ یوسف کی جو سملیرٹی اور پیراللزم تھا اس کا ایک شارٹ ڈسکرپشن بھی پہلے آ چکا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسٹرینج ہوئی، جو اپنے آپ میں سگنیفیکنس رکھتی ہے، وہ واقعہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد جو چوتھا، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ پوری سیرت کے اندر سب سے عجیب و غریب واقعہ جو ہوا ہے، معراج کا واقعہ، سب سے اسٹرینج واقعہ جو ہوا ہے، اور سب سے یوں کہہ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف ایمان کو بلکہ آپ کی ہمت، آپ کے یوں کہہ لیجیے کہ آپ کے علم اور ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہورائزن کو براڈ کرنے میں جو سب سے بڑا رول پلے کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے، جس کو ہم بہت تفصیل سے انشاءاللہ 4 یا 5 لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے تو ابھی مطعم بن عدی کے ساتھ جو معاملات ہو چکے ہیں وہ بعد میں ہوں گے، لیکن میں نے پہلے بیان کر دیے ہیں۔ مکے میں داخل ہونے کے لیے جو پولیٹیکل الائنس اور اسائلم ہوا ہے وہ پہلے میں نے بیان کر دیا لاسٹ ٹرن پہ، ایکچوئل میں وہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ تو طائف سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو ایک وادی ہے النخلا، النخلا ہے نا، وادی نخلا بھی کہتے ہیں یا النخلا بھی کہتے ہیں۔ یہ وادی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا ہے نا، 10 روز جو ہے اس میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ ہیرا، غار ہیرا میں تشریف لے گئے، اور پھر غار ہیرا سے جو ہے قاصدین کو بھیجا ہے مختلف سرداروں کے پاس، جس کا ذکر پچھلی لیکچر میں ہو چکا ہے۔ تو آج ہم وادی نخلا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا ہے، اس میں سے ایک رات کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں، پہلا جو انکاؤنٹر ہوا ہے وہ جنوں کے ساتھ ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واقف نہیں تھے کہ آپ کے آس پاس جن موجود ہیں،
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی انفارمیشن دی، اور پھر جو ہے مختلف بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے ساتھ انکاؤنٹر اور جنوں کے ساتھ جو ہے معاملات ہوا ہے، جس کے تعلق سے 6 یا 7 حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آؤٹ لائن کیا ہوگا آج کا؟ آؤٹ لائن یہ ہوگا کہ وادی نخلا کی ایک رات جو انتہائی کہہ لیجیے کہ وہ ویسی وادی تھی جو بہت ڈارک ویلی تھی، بہت ہی ڈارک ویلی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تنہا جو ہے وہ قرآن کی قرآت کر رہے تھے حالت نماز میں۔ تو جنوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بیان کیا ہے، اور ان جنہوں نے آپس میں جو باتیں کی وہ بھی سورہ جن کے اندر بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واقف نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا، اور پھر پے در پہ آپ کے کئی انٹریکشنز جنوں کے ساتھ ہوئے، جن پہ حدیثیں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پلیٹ فارم، یہ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ پہلا انٹریکشن جنوں کے ساتھ ہوا ہے نا؟ یہ علاقہ کون سا ہے؟ وادی نخلہ ہے، اور یہ جن کس علاقے کے ہیں؟ نسیبین، نسیبین ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے یہ جن تھے، ٹھیک ہے؟ جن کے بارے میں کچھ اور انفارمیشنز بھی آج ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، اور اسلامک پرسپیکٹو سے جو چند چیزیں ہیں جاننی جو ضروری ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلے میں اسی پلیٹ فارم بلڈنگ میں ایک تو سیرت میں کس مقام پہ یہ واقع پیش آیا یہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگی۔ اب ہم جنوں کے اینگل سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری وغیرہ نے اور امام مسلم نے متفق علیہ حدیث ہے، بہت ہی مشہور، بہت ہی قوی سند کے ساتھ یہ روایت جو ہے نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ عکازہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ عکازہ مکہ کے ہی علاقے میں ایک بازار تھا۔ شیاطینوں کے لیے آسمانی خبریں چرانے کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ یہ روایت میں نے اس وقت بھی بیان کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک لیکچر ہم نے پراپر ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ یعنی کہ نظام کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ اس میں سے ایک بات جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو جنوں کی دنیا ہے اس میں بھی چند تبدیلیاں ہوئیں، ان کے اوپر بھی چند ریسٹرکشنز لگ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، آپ کی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد۔ تو یہ میرے خیال میں 28 یا 29 نمبر کا لیکچر ہے جو آپ جا کے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں اس حدیث سے دوبارہ سے ہم کانٹیکسچولائزیشن کر رہے ہیں کہ ان کے ورلڈ میں کیا سچویشن تھی جس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیاطین جو ہے آسمان سے چند خبریں، یعنی فرشتے جب ڈسکس کرتے تھے، دیکھیے فرشتوں کی دو دنیا ہے، ملۂ اعلیٰ ملۂ سافلہ۔ ملۂ اعلیٰ وہ فرشتوں کا وہ گروہ رہتا ہے جو اس کائنات سے باہر ہے، یعنی پوری جو کائنات ہے جس میں آپ ٹریلینز اینڈ بلینز آف اسٹارس ہیں، جس میں جو ہے وہ بلینس اینڈ ملینس آف گیلیکسیز اینڈ بلینس آف پلانٹ ہیں، یعنی جتنے بھی آبزرویبل نان آبزرویبل یونیورس، پوری کائنات کو آپ جمع کر دیں تو یہ عالم خلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کا نظام یہاں قائم ہے ایک خاص انداز میں۔ اس عالم سے باہر جو ہے یعنی جس کو عالم امر کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے انداز میں بنایا ہے، اس عالم میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ ملۂ اعلیٰ ہے۔ ملۂ اعلیٰ میں وہ فرشتے قیام پذیر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حکم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی کیا نوعیت ہے، کیا کیفیات ہے، وہ اپنی اصل ہیبت کے اعتبار سے، اپنی اصل حیت کے اعتبار سے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بہت معزز اور بہت مقرب فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ملۂ اعلیٰ کے فرشتوں پر جو اللہ تعالیٰ اپنا حکم القاء فرماتے ہیں، تو وہ فرشتے پھر اس دنیا، یعنی یہ جو پورا نظام کائنات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آبزرویبل یونیورس دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو بلینس اینڈ ٹریلینس آف فرشتے موجود ہیں جو مختلف اسٹارس میں کام کرتے ہیں، کوئی کہیں گیلیکسی میں کام کرتا ہے، کوئی کہیں جو ہے وہ بارش کا نظام چلاتا ہے، کوئی کہیں کچھ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی اوامر ہیں دنیا کے اندر اس کا انتظام وہ اپنی جگہ چلا رہا ہوتا ہے، تو ان فرشتوں کو جو یونیورس اس عالم خلق کے اندر ہوتے ہیں ان کو ملۂ سافلہ کہتے ہیں۔ تو ان پہ وہ القاء کرتے ہیں، یعنی ملۂ اعلیٰ کے فرشتے ملۂ سافلہ کے فرشتوں کو اللہ رب العالمین کے احکامات ان کی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ان کا وہ نظام جو ہے چل سکے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ وقت کی محدودیت کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی جس طرح ہمارے لیے وقت کا تصور ہے نا کہ یہ کام ہونے میں اتنا وقت لگے گا اور پھر اس کام کو ہونے میں اتنا وقت لگے گا، تو ملۂ اعلیٰ وغیرہ کے ہاں جو معاملات ہیں وہ وقت کے تعین کے، یعنی وقت کی
محدودیت ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. یعنی ان کا جو عالم امر کا معاملہ ہے وہ کسی یا یوں کہہ لیجیے آسان زبان میں کہ وہاں ٹائم لینئر نہیں ہوتا ہے نا. وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے نا. اگر وہ بہت بڑا کام بھی کر رہے ہیں، بہت طویل کام بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی وقت نہیں لگتا. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ ملۂ صافلہ کے فرشتوں کو وہی القا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، تو پھر ملۂ صافلہ چونکہ اسی عالم خلق کے پارٹ ہیں، اسی یونیورس کے پارٹ ہیں، تو ان پہ ٹائم وغیرہ کا وہی تصور ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنے اپنے ٹائم کے تعین کے حساب سے کہ اب یہاں بارش ہونی ہے، اب یہاں جو ہے کھیتی اگانی ہے، اب یہاں فلاں انسان کی جان بچانی ہے، اب یہاں جو ہے وہ ڈوبتے جہاز کو بچا لینا ہے، یہاں ڈوبتے ہوئے یہاں چلتے ہوئے جہاز کو ڈبا دینا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں. تو یہاں وقت کے تعین کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ملۂ اعلیٰ کے فرشتے ملۂ صافلہ کے فرشتوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت جو ہے بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں آبزرویبل یونیورس میں جہاں جنوں کو بیٹھنے کی اجازت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے. وہاں انہی باتوں کو وہ سن لیا کرتے تھے، اور اس میں سے یعنی 100 باتیں ٹرانسفر ہوئی تو ایک آدھ باتیں سن لیتے تھے. یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا تھا، بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو یہ سن کے پھر جو ہے اس میں 100 جھوٹ ملا کے وہ یہ جنات جو ہیں وہ بعض انسانوں تک وہ باتیں پہنچاتے تھے. وہ انسان جو جنوں کو بعض شیطانی قوتوں کے ذریعے قبضہ کی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں. اس طرح سے ٹوٹل یوں کہہ لیجیے کہ 1000 میں سے ایک بات جو ہے وہ صحیح ان کو پتہ چلتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کا سلسلہ تھا. تو یہ جو ایسٹرولوجی اور یہ جو جوتش سائنس وغیرہ جو کہا جاتا ہے، یا جو یوں کہہ لیجیے کہ فیوچر کا علم یا اس طرح کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، وہ در حقیقت شیطان کے توسل سے فرشتوں کی باتوں کو جان کے اس میں 1000 جھوٹ ملا کے بیان کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس کی تفصیل تھوڑی سی ہم نے اس لیکچر میں بیان کی ہے، یہاں پہ بھی تھوڑا سا بیان کر دیا. تو یہ جو پروسیس تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بلاک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ یعنی کہ کنٹیکسچوائلائزیشن ہو سکے. یہ پوری میتھڈولوجی جو ہے وہ بلاک ہو گئی تھی. تو اسی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ شیطانوں کے لیے آسمانی خبریں چرانے کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا. یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. اور ان پہ شہابوں کے گولے برسائے جاتے تھے، یعنی میٹرائٹس وغیرہ سے فرشتے ان پہ حملہ کر دیتے تھے. اس صورتحال سے پریشان ہو کر شیطان دوسرے شیاطینوں کے پاس آئے. یعنی اب یعنی جنوں میں جو برے ہوتے ہیں انہی کو شیطان کہا جاتا ہے. وہ آپس میں انٹریکٹ کر کے انہوں نے ڈسکشن کیا کہ معاملہ کیا ہے. پہلے تو ہمارے لیے یعنی ہم لاکھوں ہزاروں سالوں سے اس طرح کے معاملات کرتے آئے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہمیں اس طرح کی خبریں جو ہے وہ نہیں مل پا رہی. تو آپس میں ڈسکشن ہوا. انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور جس کے نتیجے میں یہ پروسیس ہمارے لیے بلاک کر دیا گیا ہے. لہٰذا زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، یعنی تمام علاقوں میں پھیل جاؤ اور پتہ کرو کہ ہمارا آسمان پہ جانا کیوں بند ہو گیا ہے. لہٰذا جنوں کا بہت چھوٹا چھوٹا فیکشنز، چھوٹا چھوٹا گروہ جو ہے مختلف علاقوں میں، مختلف ایریاز میں پھیل گیا اور انہوں نے اس پہ تحقیق کرنا شروع کر دیا. اسی تحقیق کرتے 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 اب آپ تصور کریں یہ تحقیق ان کی کتنے دن تک چل رہی ہے. ابھی یہ واقعہ طائف کا ہے، یعنی نبوت کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں. اب 10 سال تک ان کی تحقیق چل رہی تھی. بعض جنوں کو کچھ پتہ بھی چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے. وہ 28واں 29واں لیکچر اگر آپ سنیں گے تو اس میں ہم نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ بعض جنوں کو اس کی خبر ہو گئی، وہ واپس جا کے آپس میں اپنے علاقوں میں انہوں نے کنوے کیا کہ اصل میں ایک نبی مبعوث ہو گئے جن کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہوا. تو اسی گروہ میں سے ایک گروہ تھا جو سفر کرتے کرتے مختلف علاقوں کی چھان پھٹک کرتے ہوئے نخلا کی وادی میں پہنچا ہے نا. ایک چھوٹے گروہ، اصل میں جو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 7 جنوں کا یہ گروہ تھا، 7. تو یہ نخلا کی وادی میں پہنچا. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پہ اپنے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے قرآن کی تلاوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی فجر کی نمازیں بھی سنی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو بھی انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت سنی. اس قرآت کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ پھر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بس یہی ہمارے آسمان سے روک دیے جانے کا اصلی سبب ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ موقع ہے جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی. اب میں چاہتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا گیا ہے جنوں کے بارے میں،
اس کے تعلق سے جو سورہ جن میں بیان کیا گیا ہے اس کی ابتدائی آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں اور اس کے جو ہے معنی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جو ہے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ ان میں جو آپ سے ڈسکشن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جو کوٹ کیا تو وہ کیا کیا۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد پھر ہم ان احادیث کی طرف چلیں گے جو مختلف انٹریکشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں جنوں سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے جانب اس بات کی وحی کی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آپ بیان کر دیجئے۔ اچھا آپ لوگ اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں تو آپ انگلش میں ٹرانسلیشن بھی دیکھتے رہیے، ہے نا؟ جن لوگوں کو اردو میں اتنی کمفرٹیبلٹی نہیں ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیشن سامنے دیکھتے رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے جانب وحی کی گئی ہے، الیہ میرے جانب، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا۔ کیا سنا؟ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا جنوں کے اس گروہ نے کہ انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے قرآنا عجبا، ایک عجیب قرآن، عجیب قرآن ہم نے سنا ہے۔ اچھا ایک بات اس کو سمجھ لیجیے، عجب ورڈ جو ہے نا وہ عربی میں اسٹرینجنس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اور بہت ہی یعنی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا عجیب، تو وہ تھوڑا نگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو بعض چیزیں جو بہت پسند آتی ہے نا اس کے لیے بھی عجب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، بعض چیزیں جو انسان کو بہت حیران کر دیتی ہیں نا اس کے لیے بھی عجب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی the spectrum of meaning of word عجیب in Arabic is far more broader than what we usually use in Urdu، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا، بہت اسٹرینج، یعنی اگر رف ٹرانسلیشن کہا جائے تو ایک اسٹرینج قرآن سنا ہے، اسٹرینج which is not like uncommon، ہے نا؟ something which is not very naturally occurring، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک چیز غور کریں آپ ذرا کہ ہم اپنے انسانی پرسپیکٹو سے سوچیں تو جن وہ مخلوق ہے جو دکھتی نہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتی، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جن وہ مخلوق ہے جو محسوس بھی نہیں کی جا سکتی، ہے نا؟ یعنی اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو محسوس کرا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ جو لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ جن کو محسوس کرتے ہیں وہ در حقیقت موسٹ آف دا ٹائمز وہ وہم ہوتا ہے ذہن کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عالم کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، اللہ ماشاء اللہ کبھی کسی پہ کچھ ظاہر ہو جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یعنی کہ اصل قاعدہ قانون یہی ہے کہ ان کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو تو اصل میں ہمارے پرسپیکٹو سے ان کا وجود ایک عجیب چیز ہے، عجیب ان دا سینس وی آر ناٹ ڈینائنگ دیئر وجود۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک نہیں مختلف مقامات پہ سورج رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی زور دے کے جو ہے وہ انسان اور جنات دونوں سے کلام کیا ہے۔ پھر مختلف قرآن کی آیت اس بات پہ شاہد ہیں کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، متواتر روایتیں جنوں کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں، لہذا جو شخص جن کے وجود کا منکر ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کی دی ہوئی ایک خبر کا انکار کر دیا، گویا اس نے قرآن اور اللہ کی ایک بات کا انکار کیا، اور اللہ کی کسی ایک بات کو بھی ڈینائی کرنے سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس نے جن کا انکار کیا یہ کفر جو ہے اس کو اس ملت سے خارج کر دیتا ہے اور اس پہ کفر کا حکم لگ جائے گا۔ تو اس لیے جن کو ہم جن کا اعتقاد رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان جنوں کے بارے میں ہم یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں بہت غلط تصورات بھی ہوتے ہیں، بہت جھوٹی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، جھوٹے قصے کہانیوں پہ یقین رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، سوائے ان قصے کہانیوں کے، ان واقعات کا جن کا ذکر قرآن اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ دنیا بھر کے تمام واقعات کا آپ انکار بھی کر دیں جنوں کے بارے میں تو بھی آپ کی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یوں آپ کو انکار ہی کرنا چاہیے، جنرلی سپرسٹیشیس اسٹوریز میں زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے unless they are proven by قرآن and سننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سائڈ پوائنٹ تھا۔ ہاں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پرسپیکٹو سے جنوں کا وجود ایک عجیب چیز ہے، جنوں کا وجود ایک اسٹرینج چیز ہے، لیکن وہی جن جو ایک عجیب مخلوق ہے، ایک اسٹرینج مخلوق ہے، ایک یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہماری سمجھ کے مطابق تھوڑی ماورا مخلوق ہے،
اس نے جب قرآن سنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. تو یہ قرآن کے اعجاز کو، قرآن کی بلاغت کو، اور یعنی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ قرآن کا عام کتب سے مختلف ہونے کو بھی ثابت کرتا ہے، اس پہ بھی دلالت کرتا ہے. جنہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے کس کی طرف؟ سیدھی راہ کی طرف. فآمنا بہ، تو ہم اس پہ ایمان لے آئے. اب یہ وہ جن تھے جو اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے سے راضی نہیں تھے. یاد کیجئے بخاری کی بھی روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم نے بیان کی، یہ پتہ لگانے نکلے تھے کہ آخر کس وجہ سے ہم پہ یہ پابندیاں لگ گئیں. لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور ان کے قلب پہ وہ تاثیر ہوئی، تو اب وہ جو قرآن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا، اس کو اللہ نے یہاں نقل کیا، یہدی الی الرشد، کہ وہ ہدایت کرتا ہے نیک سچی راہ کی طرف. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جن کہہ رہے ہیں، جنہوں کا وہ گروہ کہہ رہا ہے آپس میں. اس کو اللہ نے نقل کیا. فآمنا به، تو ہم اس پہ ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے. وانہ تعالی جد ربنا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلند ہے، بہت بزرگی والا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے. ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، نہ اس نے کوئی بیوی اختیار کی ہے، یعنی نہ اس نے کوئی اپنے لیے بیوی رکھی ہے، نہ اس نے کوئی اولاد رکھی ہے. گویا شرک کے ہر فارمیٹ کا وہ انکار کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کانٹیکسچولائزیشن ہو جائے. پہلے ترجمہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے، وہ آپس میں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن جو ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں جو انفارمیشن پائی تھی، اور انسانوں سے جو انفارمیشن ہم تک پہنچی تھی، ہم اس کو بالکل سچا سمجھتے تھے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ان میں بہت سی باتیں ہیں جو جھوٹی ہیں. یعنی شرک کے جتنے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی جھوٹی باتیں ہمارے کمیونٹی میں پھیلی ہوئی ہے، اور جو ہم نے انسانوں سے سیکھی ہیں، ان میں بہت سی باتیں جھوٹی بھی ہیں. لیکن ہم کیوں ان کی باتوں پہ مانتے چلے آئے؟ ہم کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتوں کا اعتقاد رکھتے رہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. گویا کہ جنوں کے ہاں یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ تھا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی انسان اور جن اللہ کے بارے میں غلط بات کہے گا تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا. یعنی انسان اور جن ہمیشہ اللہ کے بارے میں کوئی صحیح بات کہے گا. لہٰذا ان کو جو بھی انفارمیشن پتہ چلتی گئی خدا کے بارے میں کسی بھی سورس سے، تو اس کو مان لیتے تھے. لیکن ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی، لہٰذا انہوں نے بیان کیا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہم یہ گمان رکھتے تھے کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهْقًا. اس آیت کو ذرا، یہ آیت جو ہے جنوں کے بارے میں ایک بہت بڑی انفارمیشن دے رہی ہے. وہ یہ کہ وہ جن خود کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے. انسانوں میں بہت سے، رجال کا لفظی ترجمہ مرد ہوتا ہے، یعنی مرد کی پلورل مردوں، لیکن اس سے مراد یعنی ایک جنرک سینس میں لوگ. وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنوں کے میں بہت سی لوگوں کی پناہ میں رہتے تھے. یہ بڑی عجیب بات کہی گئی کہ انسانوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو جنوں کی پناہ میں رہتے تھے. گویا پتہ چلا کہ انسانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق جنوں سے ہوتا ہے، اور اس بات کو جنہوں نے خود بیان کیا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن کے اندر. گویا یہ ایک اسٹیبلشڈ حقیقت ہو گئی کہ انسان اور جنوں کی دنیا بالکل الگ الگ ہے. اس کے باوجود دونوں کے درمیان، دونوں ورلڈز کے درمیان، دونوں ڈائمنشن کے درمیان کچھ انٹریکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق جنوں سے ہوتا ہے، جن کا کنیکشن جنوں سے ہوتا ہے، اور صرف کنیکشن نہیں ہوتا، کہہ رہے ہیں یعوذون برجال من الجن، جو جنوں کی پناہ میں رہتے ہیں، یعنی جنوں کے پروٹیکشن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، فزادہم رہقا، لیکن جنوں کی اس پروٹیکشن، جنوں سے یہ تعلق، جنوں سے یہ انٹریکشن، جنوں کی پناہ میں رہنا، یہ انسانوں کے لیے نقصان کا ہی سبب بنتا رہا. ان کو نقصان اور ان کے گھاٹے میں اور ان کی ضلالت و گمراہی میں مزید ان کو بڑھانے کا سبب بنتا رہا.
اب میں آپ کو یہاں پہ بات بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے مشرکین ہوتے ہیں یا کفار ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض دفعہ ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا ہے، شرک میں بھی کفر میں بھی، ٹھیک ہے؟ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایٹرنل بینگ نے بلیس کیا ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی خدا نے جو ہے ان کے عقیدے کی تائید کی ہے۔ یہ در حقیقت جن کرتے ہیں، کیونکہ جنوں سے کے اس انٹریکشن سے انسان مزید شرک میں پختہ ہو جائے گا۔ اب جب ایک انسان جو ہے وہ کسی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور جن اسی غیر اللہ کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہو جائے اور اس کو بلیس کرنے کا ایکٹ کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کا شرک پہ اعتقاد اور یقین مزید پختہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جنات، یعنی ایک تو جو انٹریکشن ہے سو انٹریکشن ہے، جو جادو کے ذریعے انسانوں اور جنوں میں انٹریکشن ہے، جو جیوتشی علوم ہوتے ہیں ان کے ذریعے انسانوں اور جنوں میں جو انٹریکشن ہے وہ ہیں، لیکن بعض اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک انسان شرک کا عقیدہ رکھے اور اس کے شرک کو کون سی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ری انفورس کرنے کے لیے جنات بعض جو ہے وہ سیمنگلی اسپریچول ایکسپیرینس کراتے ہیں، جس سے وہ اپنے شرک میں مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے آپ یعنی کچھ ایسے واقعات سنیں گے کہ کوئی انسان کسی ایک خاص فارم کا شرک کرتا تھا اور اس کو اسپریچول ایکسپیرینس ہوا اور پھر وہ اپنے شرک میں بہت پختہ ہو گیا، اور بعض مسلمان اس سے جو ہیں، بہت سے ایمان والے اس سے جو ہیں وہ تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو بھی تو محسوس ہوتا ہے، اس کو بھی تو اسپریچول ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو بھی تو اپنے خدا سے بلیسنگ محسوس ہوتی ہے۔ تو جو سپر نیچرل ایکسپیرینس بعض لوگوں کو ہوتے ہیں شرک میں، وہ اس سبب ہوتے ہیں کہ جنات ان کو ان کے شرک کو ری انفورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ وہ دکھ نہیں سکتے، چونکہ وہ محسوس نہیں ہو سکتے، تو وہ انڈیٹیکٹڈ رہ جاتا ہے اور انسان اپنے شرک میں مزید پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اقرار جنہوں نے خود کیا، فزادہم رہقا، کہ انسانوں کا جنوں سے تعلق جو ہے وہ ان کے مزید شرک میں اور ان کے نقصان میں، ان کی گمراہی میں بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انسانوں میں بھی بہت سے گروہ ہیں جو ویسا ہی گمان کرتے ہیں جیسا تم گمان کرتے ہو۔ یعنی اب یہ جن آپس میں بات کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں جا کے جب یہ تبلیغ کر رہے ہیں نا اس دین کی، اس اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو وہاں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم بھی ویسا گمان کرتے ہیں اور تم بھی ویسا ہی، یعنی وہ انسانوں میں بھی بعض لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں اور تم بھی یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ گویا جنوں کے ہاں بھی انکار آخرت کا عقیدہ بہت پھیلا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے ان کے ورلڈ کا ایک ونڈو، ان کے ورلڈ میں موجود عقائد کا ایک جو ہے وہ خاکہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُوبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بیان کی، کہ وہ بیان کر رہے ہیں آپس میں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، ہم نے یعنی انٹر گیلیکٹک ٹریولز کیے، ہم نے مختلف علاقے میں جو یونیورس ہے اس میں ٹریول کیا، اور ہم نے پایا کہ اب بہت اسٹرانگلی گارڈڈ ہے، یعنی یونیورس کے بہت سے علاقے بہت اسٹرانگلی گارڈڈ ہیں۔ گارڈڈ کن کے ذریعے؟ یعنی جنوں کو اوور پاور اگر کوئی کر سکتا ہے تو فرشتے کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یعنی مخلوق میں، باقی اللہ کا حکم تو سب کے اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یعنی ہم نے مختلف علاقے کی جو ہے کائنات میں ٹریول کیا، اور ہم نے یہ پایا کہ وہ اب بہت اسٹرانگلی گارڈڈ ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، جیسا میں آگے بھی بیان کروں گا، کہ جنوں کے اندر جو ہے انٹر گیلیکٹک ٹریولز، ڈفرینٹ پلانٹس، ڈفرینٹ اسٹارز، ڈفرینٹ گیلیکسیز میں ٹریول کرنے کی طاقت ہوتی، صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ کہا کہ وہ علاقے جو ہیں بہت مزید جو ہیں وہ اسٹرانگلی گارڈڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ کس چیز سے؟ میٹیورائٹ سے، یعنی اب میٹیورائٹس جو ہے، فرشتے میٹیورائٹس کے ذریعے جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں ان کے اوپر، جو ملہ اعلیٰ سے ملہ سافلہ میں جب اخبار منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، القاء ہو رہا ہوتا ہے انفارمیشن کا، تو جو بھی اس کو سننے جاتا ہے ان کے اوپر جو ہے میٹیورائٹس کی بارش ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات انہوں نے بیان کی، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم بیٹھا کرتے تھے مقاعد پہ۔ مقاعد وہ جنوں کے بیٹھنے کے وہ مقامات تھے یونیورس کے اندر، جنوں کے کامن ٹریولنگ اسپیسز تھے، ڈفرینٹ علاقے تھے جہاں پہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ جب ملہ اعلیٰ سے ملہ سافلہ میں انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی تھی تو وہاں سے وہ انفارمیشن گیدر کیا کرتے تھے، کیپچر کیا کرتے تھے، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے۔
اور آگے کہتے ہیں کہ اب جو یہ سننے کی کوشش کرتا ہے، اب جو یہ سننے کے لیے بیٹھتا ہے، اب جو ہم ان علاقوں میں پہنچتے ہیں تو وہ کیا پاتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، تو اپنے لیے وہ جلتا ہوا شعلہ پاتا ہے وہاں پہ، یعنی اب اتنے ایک تو اسٹرانگلی گارڈڈ ہے اور کسی طرح ہم وہاں پہنچ بھی جائیں تو جو جلتے ہوئے میٹروائٹس ہیں وہ ہم پہ پھینکے جاتے ہیں. وہ انا، اور لا ندری اشرن، اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ اشرن ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ ان چینجز کے بعد ہم نہیں جانتے تھے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ زمین والوں کے لیے کوئی اچھا ارادہ کیا گیا ہے آسمان سے یا کوئی برا ارادہ کیا گیا. یعنی یہ جو کائنات، نظام کائنات میں تبدیلیاں ہوئیں اور ہمارے معاملات جو ہیں الٹ پلٹ ہو گئے، تو اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا چینج ہے، یہ کیا معاملہ ایسا ہو گیا ہے جس کے سبب جو ہے وہ یعنی رب تعالی شانہ زمین والوں کے لیے کوئی خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں یا کوئی برا ارادہ فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ہو گئیں. تو یہ پھر اسی سچویشن کی تصویر کشی ہے جس کے بعد ان کا مختلف گروہ نکلا تھا اور انہوں نے سننے کی کوشش کی تھی اور پھر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور یہ پوری صورت میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے 10 آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں جو تصویر کشی کرتی ہیں کہ جنہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا، جب وہ واپس گئے تو انہوں نے آپس میں کیا باتیں کہیں، اور جو باتیں انہوں نے کی اس سے ہمیں جنوں کے ورلڈ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ملتی ہے. تو اب میں آپ کے سامنے چند اور احادیث پڑھ کے سناؤں گا کہ جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انٹریکشنز جو جنوں کے ساتھ ہوئے وہ کیسے تھے، کیا تھے، ان کے واقعات جو ہیں مختلف حدیث کی کتابوں سے. تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو، قرآن کو سنا تھا، جب وہ واپس اپنے علاقے میں گئے انہوں نے دعوت و تبلیغ کی تو بہت سے اور بھی جن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام قبول کر لی، اور بعد میں ان کا ایک گروہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی آیا. اور یہ کئی بار، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار ہوا ہے. تو اس تعلق سے چند احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں میں جس کو امام مسلم اور امام بخاری، یعنی صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. کن سے مروی ہے؟ یہ حضرت مسروق رحمہ اللہ. مسروق کون ہے؟ مسروق جو ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت مشہور اسٹوڈنٹ. مسروق ہے نا، کوفہ کے بہت بڑے عالم تھے. یہ عبداللہ ابن مسعود کے اسٹوڈنٹ تھے، اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بہت اچھے سے ہم نے بتایا تھا بہت شروع میں، اگر آپ کو یاد ہو. وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہم نے پوچھا، یعنی ہم لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس رات جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی موجودگی سے کس نے آگاہ کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم چلا کہ جن موجود تھے؟ ایک تو قرآن نے واضح کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انفارمیشن دی، لیکن کس ذریعے سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن ملی؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک درخت تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایک پیڑ تھا جس نے، وہ جنوں کا گروہ جب چلا گیا تو اس پیڑ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ یہاں پہ جنات آئے تھے اور آپ کے قرآن کو سن رہے تھے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت مسروق جو ہے ان کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور حدیث موجود ہے جو سنن ترمیزی میں بھی موجود ہے اور امام احمد کے مسند میں بھی، یعنی مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور سنن ترمیزی میں بھی موجود ہے. وہ روایت حضرت علقمہ سے ہے، اور یہ حضرت علقمہ کون ہے؟ یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت ہی فیمس اسٹوڈنٹ ہیں. یعنی دو سب سے موسٹ فیمس اسٹوڈنٹ جو ہیں، تین فیمس اسٹوڈنٹ جو ہیں عبداللہ ابن مسعود کے، کون کون ہیں؟ ایک علقمہ، ایک مسروق، اور ایک امام شعبی. امام شعبی، ٹھیک ہے. تو یہ علقمہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود سے نیریٹ کر رہے ہیں. یہ بھی حدیث جو ہے مسند احمد میں، ترمیزی میں موجود ہے. ایک بات اور آپ نوٹ کریں گے کہ جنوں کی جتنی بار بھی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مختلف واقعات نیریٹ کیے ہیں، وہ زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو ٹاپ لیول کے صحابی ہیں بہت سارے، ان میں سب سے یعنی کلی فضیلت تو سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے، لیکن کچھ کچھ معاملات میں بعض صحابہ کو بعض کے اوپر فوقیت بھی حاصل ہے. تو جیسے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ جنوں کے ساتھ جب بھی انٹریکشن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس میں تھے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صرف عبداللہ بن مسعود کو اپنے ساتھ لے گئے. تو پتہ چلا کہ بعض کوئی خصلت، کوئی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی ہوگی جس کے بنا پہ عبداللہ بن مسعود کو ہی چنتے تھے آپ اس کام کے لیے. تو یہ روایت بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہی سے ہی مروی ہے. تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے علقمہ نے پوچھا کہ جس رات جنہوں نے قرآن سنا، کیا تم میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا
نہیں، ہم میں سے یعنی یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہے، پہلی دفعہ کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، یعنی آپ موجود تو صحابہ تھے ہی، لیکن اس وادی میں آپ جا کے تنہا جو ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، ہم نے ایک رات حضور کو مکہ مکرمہ میں نہ پایا۔ اچھا، یہ پہلی بار کا واقعہ نہیں، سوری معاف کیجیے۔ تو یہ تب کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واقفیت تھی کہ جن سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ جو فرسٹ ٹائم کا واقعہ ہے وادی نخلا میں، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خبر نہیں تھی نا جب جن سن رہے تھے، بعد میں پیڑ کے ذریعے اللہ نے خبر دی، پھر وحی کے ذریعے خبر دی، پھر قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا۔ لیکن جب دوسرا ڈیلیگیٹ آیا ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفیت تھی اور آپ مکہ میں موجود تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، ہم نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا، تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ہم نے سوچا ہے کہ نعوذ باللہ، دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے مکے کے حالات کیسے تھے آپ جانتے ہی ہیں، سب لوگ قتل کے در پہ تھے، ان کی پلاننگز چل رہی تھیں، اور یہ ساری باتیں جو ہے تفصیل سے آ ہی چکی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم یہ سوچنے لگے کہ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ رات انتہائی بے چینی میں گزاری، اور اللہ کی قسم ہم نے یہ رات اتنی رنج و غم میں گزاری جتنی کسی نے آج تک جو ہے وہ انسانی تاریخ میں نہیں گزاری ہوگی۔ پھر ہم نے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے باہر یعنی غار ہرا کی طرف سے تشریف لاتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا، میں انہی کے پاس چلا گیا تھا، میں نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے گئے، اور وہ علاقے دکھائے، وہ اثرات دکھائے جو جنوں کی آگ کے نتیجے میں کچھ اثرات ظاہر ہوئے تھے وادی کے اندر غار ہرا کے پاس، تو ان اثرات کو عبداللہ بن مسعود کو دکھایا۔ یہ روایت جو ہے میں نے بتایا جیسا کہ ترمیزی میں اور مسند احمد میں موجود ہے۔ ایک اور روایت میں بیان کر رہا ہوں جس کو مستدرک حاکم نے میں بیان کیا گیا ہے، اس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، ابن جریر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سنن البحیقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے ہی روایت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں ابو عثمان حزامی، ابو عثمان حزامی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، آج رات جو کوئی جنات کا معاملہ دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ انٹریکشن نہیں ہے، اب یہ پھر تیسرا انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کیا فرمایا کہ آج رات جو جنات کا معاملہ دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مگر میرے علاوہ کسی اور کو اس بات کی ہمت نہ ہوئی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا۔ ہم جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچ دی زمین پہ اپنے پیر سے، ٹھیک ہے، اور فرمایا تم اس میں بیٹھ جاؤ، یعنی اس لائن کے اندر جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کے اندر بیٹھے رہو، اس کو کراس نہیں کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ایک جگہ رک کر قرآن پاک کی تلاوت فرمانے لگے۔ پھر اچانک بہت زبردست تاریکی چھائی، یعنی بہت یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان وہ تاریکی حائل ہو گئی، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اور آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز کو بھی نہیں سن پا رہا تھا اس تاریکی کی وجہ سے۔ پھر کافی دیر گزر گئے اور وہ تاریکی دھیرے دھیرے کر کے بادل کی طرح چھٹنے لگی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اسی کام میں مشغول رہے اور پھر وہاں سے واپس آئے، فارغ ہو کر واپس آئے اور مجھے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ جنوں کا کے گروہ کا کیا ہوا، یعنی عبداللہ بن مسعود سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنوں کا کیا ہوا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو یہیں پہ تھے، مجھے محسوس ہوا کہ وہ یہیں پہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ مجھ سے زیادہ راہ مانگ رہے تھے، مجھ سے یعنی ٹریول کرنے کے لیے کچھ کھانا اور یہ ساری چیزیں مانگ رہے تھے۔ بہت سارے واقعات ہوئے لیکن ان میں سے ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ راہ مانگ رہے تھے، لہٰذا میں نے ہڈی اور گوبر کی اجازت ان کو دے دی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈی اور گوبر کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ جس کو کھانے سے ان کی غذا پوری ہو جائے۔ یہ روایت موجود ہے، ابن جریر نے نقل کیا ہے، حاکم نے بیان کیا ہے، سنن البحیقی میں یہ روایت
موجود ہے، یہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے ہی ہے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، یہ ابو نعیم کی کتاب میں موجود ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے اور میرے لیے ایک نشان کھینچ دیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا میری واپسی تک کسی سے کوئی بات نہ کرنا، پھر فرمایا جو کچھ بھی تمہیں نظر آئے گھبرانا نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس کے بعد آپ ذرا آگے بڑھے اور بیٹھ گئے، اچانک کالے سیاہ یعنی کالے سیاہ انسانوں کے مانند کچھ چیزیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خدشہ محسوس کیا، یعنی میں نے عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھیے اتنی شدت خوف کا عالم ہے، اور تب بھی یعنی دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ دشمن کا اٹیک جو انسان کی عقل اس کو سمجھ سکتی ہے، ایک ہے جو غیبی چیزیں ہیں، جو چیزیں انسان کے سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، انسان پہ عجیب قسم کی دہشت طاری ہوتی ہے، پھر اس وقت اس کا دماغ اور دل کام نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ ہوا، لہٰذا میں نے سوچا کہ تلوار لے کر کود پڑوں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ جو ہے مجھے یاد آ گیا، لہٰذا میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ پھر وہ چلے گئے، یعنی جنوں کا وہ گروہ جو ہے چلے گئے، پھر میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بہت دور جانا ہے، ہمیں زیادہ راہ عطا کیجیے، یعنی جن جو ہے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ گوبر اور ہڈی کو کھانے کی اجازت دے دی، اور کہا کہ گوبر میں تمہارے لیے کھجور کی تاثیر ہوگی اور ہڈی میں تمہارے لیے گوشت کی تاثیر ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب میرے پاس واپس آئے تو فرمایا یہ نسیبین کے جن تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت آپ کو پڑھ کے سنا دوں، یہ میرے خیال میں، ہاں ایک تھوڑی سی طویل روایت ہے، 5 منٹ مشکل سے آپ کا لوں گا انشاءاللہ، پھر ہم آج کے سلسلے کو کلوز کریں گے۔ سنن البحیقی میں روایت موجود ہے، حضرت نافع کون ہے؟ حضرت نافع جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر کے غلام ہیں، عبداللہ ابن عمر، عمر بن خطاب کے بیٹے، اور نافع مدینہ کے بہت بڑے فقہا میں سے تھے، اور امام مالک کے ابتدائی ٹیچرز میں سے تھے، ہے نا، رضی اللہ عنہم۔ تو وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تہامہ کی پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، دھیان سے سنیے گا آپ لوگ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی پہاڑی پہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے۔ کون نیریٹ کر رہا ہے؟ عمر بن خطاب، ان سے نیریٹ کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر، ان سے نیریٹ کر رہے ہیں نافع، ٹھیک ہے، اور یہ سنن البحیقی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تہامہ کی پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاٹھی لیے چلا آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا کسی ایسی زبان میں جس کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے ان کا جواب جو ہے جنوں کی زبان میں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں، یعنی میرے اور ابلیس کے درمیان، ابلیس وہی جو آدم علیہ السلام کے زمانے کا ابلیس تھا، اس میں اور میرے درمیان صرف 3 جنریشن کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف مطلب ایسے 3 جنریشن، لیکن بیچ میں صرف 2 پشتیں ہی، 2 پشتوں کا ہی فاصلہ ہے، تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ تو اس نے کہا میں نے تقریباً اس دنیا کی تمام عمر پائی ہے، یعنی تقریباً، یعنی دنیا سے مراد جو ہے انسانوں کی جب سے آبادی شروع ہوئی تو اس کی تمام عمر پائی ہے۔ میں قابیل اور حابیل کے قتل، یعنی قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا اس میں بھی شریک تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قتل کا واقعہ جو سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، اور آپ لوگ اس واقعے سے واقف ہیں، جو نہیں واقف ہیں بچیوں سمجھ لیجیے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا تھا، یعنی بالکل ابتدائی انسانیت کی واقعہ ہے۔ تو یہ شخص جو ہے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس قتل میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور قطع رحمی، میں نے انسانوں کو سب سے پہلے رشتے ناطے توڑنا سب سے پہلے میں نے سکھایا ہے انسانوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے بوڑھے شخص کو اتنی بےہودہ اور بدتمیزی والی بات کرنا بالکل، یعنی کہ یعنی ہماری زبان میں کہہ لیجیے کہ شوبھا نہیں دیتا۔ تو اس شخص نے کہا، یعنی حامہ جو تھا، وہ بوڑھا جن جو تھا، اس نے کہا کہ حضور مجھے معاف کیجئے، میں توبہ کر چکا ہوں، میں نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی جب قوم پہ عذاب کا وقت آ رہا تھا اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے اللہ کے سامنے، تو اتنی گریہ وزاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے، اس سے میرا دل پسیج گیا اور میں نے نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ توبہ کی۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی میں نے دیکھا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی جب نبوت ہوئی تو میں ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی میں نے وقت گزارا، اور ہود علیہ السلام کے ہاتھ پہ میں نے دوبارہ توبہ کی. پھر ہود علیہ السلام کا وقت گزر گیا، تو ہود علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ وضو کر کے 2 سجدے کرو، لہٰذا میں نے ہود علیہ السلام کے زمانے میں 2 بہت طویل سجدے کی، بہت لمبے سجدے کی. اس کے بعد ہود علیہ السلام کا زمانہ گزرنے کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی برابر آتا جاتا رہا. یعنی یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام سے علیحدگی ہو گئی تھی اور وہ غم کے عالم میں رہتے تھے، تو میں ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور ان کے دل کو بہلانے کی کوشش کرتا تھا. پھر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی میری ملاقات کئی بار ہو چکی ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی میرا اکرام کیا کرتے تھے، میری عزت کیا کرتے تھے. پھر الیاس علیہ السلام کے ساتھ بھی میں نے کچھ وقت گزارا ہے، اور الیاس علیہ السلام کے بعد میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات کر چکا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات بھی سکھائی ہے ان کی اپنی زبان میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات عیسیٰ بن مریم سے ہو تو عیسیٰ کو میرا سلام کہنا. ٹھیک ہے. پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پالو تو ان کو میرا سلام کہنا. یہ بات اس نے اپنی کمپلیٹ کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب کچھ اس طرح دیا: وَعَلَى عِيسَىٰ وَعَلَى عِيسَىٰ السلام ما دامت الدنیا وعلیک السلام یا حامتو یا حامتو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی سلامتی ہو جب تک کہ دنیا قائم رہے، اور اے حامہ تم پہ بھی سلامتی ہو. پھر اس نے یعنی اس حامہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت سکھائی تھی، لہٰذا آپ بھی مجھے جو ہے وہ قرآن کی کچھ صورتیں، قرآن کا کچھ علم سکھا دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اور سورہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ، اور سورہ اخلاص سکھا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو کہا کہ اے حامہ، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دینا اور ہم سے ملاقات کرتے رہنا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حامہ کی موت کی خبر ہم تک نہیں پہنچی. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے. یہ طویل روایت تھی جو سنن البحیقی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس تعلق سے ایک اور روایت تھی جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ لیکچر کے کلوزر کی طرف بڑھ رہا ہوں. 2 منٹ اور لوں گا آپ کا. جنوں کے تعلق سے چند اور باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2 منٹ میں انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتا ہوں. پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کچھ واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹریکشن جنوں سے جو ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے. اب ان پہ چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں یا صرف انسانوں کے رسولوں کی اتباع جن کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان میں بھی اچھے اور ان میں بھی برے ہوتے ہیں. ان میں بھی وہ ہوتے ہیں جو انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، آخرت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک اعمال کرتے ہیں. تو کیا جنوں میں سے لوگ جو جن ہوتے ہیں وہ انہی کے درمیان میں سے رسول بنائے جاتے ہیں، یعنی جن رسول ہوتے ہیں، یا پھر انسانوں کے رسول کی وہ اتباع کرتے ہیں؟ اس میں امت میں جو جمہور کا اوپینین ہے، یعنی میجورٹی آف امت کے اسکالرس کا اوپینین ہے، وہ یہ کہ انسانوں میں ہی جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، جن انہی کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر رسول جو ہوتے ہیں انسانوں کے، وہ جنوں میں اپنا ریپرزنٹیٹیو چوز کر کے پھر ان کی طرف پیغام بھیجتے ہیں. تو گویا کہ جنوں میں رسول ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے رسولوں کے رسول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے جمہور کا اوپینین، میجورٹی فقہا اور مفسرین وغیرہ کا اوپینین. ایک مائنورٹی اوپینین یہ بھی ہے کہ جنوں میں ان کے درمیان بھی نبی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ممتاز ہیں کہ آپ جن اور انسان دونوں کی طرف بھیجے گئے تھے. دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں اور دونوں کا تقابلی جائزہ ہم نے کیا ہے، اور میں یہاں پہ ان دونوں پکشوں کی دلیلوں کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اگر آپ کسی ایک پکش کی دلیل پڑھیں گے اگر سادے ذہن سے تو آپ کو لگے گا کہ انہی کی بات صحیح ہے، دوسری کی پڑھیں گے تو لگے گا انہی کی بات صحیح ہے. لیکن دونوں کی اپنی اپنی استدلال ہیں، اور دونوں کے استدلال موسٹلی لنگوسٹک ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ان کے ایویڈنسز کو یہاں بیان نہیں کرتا. میرا جو انکلینیشن پرسنل ہے وہ وہی ہے جو امت میں جمہور کا اوپینین ہے، وہ یہ کہ جو جن ہوتے ہیں وہ انسانوں کے پیغمبروں کی ہی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. دلیل دونوں کے پاس ہے، اس کا یہاں بیان کرنا اسکوپ سے باہر ہے.
ایک اور سوال کہ جنوں کی فزیکل کیپیبلٹیز بہت ہائی ہوتی ہیں، انسانوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں، دے کین گو ان آؤٹر اسپیس اینڈ ادر پلانٹس، جو کہ آیات سے ثابت ہو چکا ہے۔ جنوں کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی تھی کہ بہت بڑی تعداد جو جنوں کی تھی، شریر جنوں کی، بدماش جنوں کی، ان کو سلیمان علیہ السلام نے ان کے اوپر ڈومیننس حاصل کیا تھا اور ان پہ حکومت کی تھی، اور ان سے بڑے بڑے مشکل کام کرواتے تھے، ان کو سزا بھی دیتے تھے، اور پھر ان سے جو ہے بہت بڑے بڑے کنسٹرکشنز اور بہت بڑی بڑی بلڈنگز اور بہترین تماثیل وغیرہ بنوایا کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث اس پہ شاہد ہیں، ان کے ڈیٹیلز کا یہاں اسکوپ نہیں ہے، بس انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جن ابتدائی دور میں دنیا کے ہر علاقے میں آباد ہوتے تھے اور پوری ان کو اجازت تھی ہر علاقے میں کہیں بھی چل پھر سکتے تھے، لیکن حضرت محلائل کے ساتھ، حضرت محلائل جو ہیں آدم علیہ السلام سے فورتھ جنریشن بعد، تقریباً 2-2.5 ہزار سال بعد جو ہے آدم علیہ السلام کے، یہ تھے ان کے ساتھ جنوں کی جنگ ہوئی، اور انہوں نے جو ہے جنوں کے اوپر قبضہ کیا اور جنوں کی پاپولیشن کو کنفائن کر دیا ویلیز اینڈ ماؤنٹینس میں اور ڈارک فارسٹ وغیرہ میں۔ تو اب عام جنوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ انسانی آبادی میں آسانی سے گھوم پھر سکیں، تو پاپولیٹڈ ایریاز جو ہوتے ہیں وہاں موسٹلی جن جو ہیں ٹریول نہیں کر سکتے، جو برے جن ہوتے ہیں۔ جو اچھے جن ہوتے ہیں قرآن وغیرہ سننے کے پرپس سے آتے ہیں، وہ آتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، آپ نہ محسوس کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو برے جن ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ موسٹلی دے آر کنفائنڈ ٹو ڈیپ ویلیز، ماؤنٹینس اینڈ لائک ڈیپ فارسٹ۔ عام انسانی آبادیوں میں ان کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ حضرت محلائل کے ساتھ ایک شدید جنگ ہوئی تھی، جس کے بعد ایک ٹریٹی ہو گئی جس کے تحت جو ہے وہ ان کو محدود کر دیا گیا انہی علاقے میں، اور حضرت محلائل چوتھی جنریشن آف آدم علیہ السلام سے۔ تو یہ تھی جنوں کے تعلق سے چند انفارمیشن، اور قرآن نے جو اس پہ بیان کیا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں سے جو انٹریکشنز ہوئے ان کے تعلق سے چند واقعات آپ کے سامنے آ گئے، اور سیرت میں اس کا کانٹیکسچولائزیشن کس مقام پہ ہوا، کس سچویشن میں ہوا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ہوپ فلی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوران لیکچر اگر کوئی خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو صحیح بات بیان کی ہم نے اس کو قبول کر لے، اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کے بڑھوتری کا سبب بنائے، اور سیرت کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوگا، سوال بہت ہو سکتے ہیں اس ٹاپک پہ، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ ذرا یعنی کہ بہت براڈر اسپیکٹرم پہ نہیں ہو، لیکن اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔